خالد بن ولید نے اسلام کب قبول کیا اور صلح حدیبیہ کیا ہے؟ میں ہوں فیصل اکرم اور ڈیلی اب تک کی سیریز تاریخ اسلام کے سپہ سالار کے پارٹ 2 میں ہم آپ کو یہی کچھ بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے خالد بن ولید کی سواہ عمری اور ان کے قبول اسلام سے پہلے کا ذکر کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں اس کا لنک موجود ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سن 6 ہجری بمطابق 628 عیسوی میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگی کا فیصلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1500 انصار و مہاجرین کی جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ تشریف لانے کی خبر ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے قافلے کو روکنے کے لیے 200 گھڑ سواروں کا ایک دستہ تیار کیا، جس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر مسلمانوں نے ایک خفیہ راستے پر سفر کیا اور بخیریت مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ لڑائی کی نوبت نہ آئی اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ اور کفار کے نمائندوں کے درمیان گفت و شنید سے فریقین نے ایک صلح نامہ تیار کر لیا، جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد یعنی 7 ہجری بمطابق 628 عیسوی یا 2 سال بعد سن 8 ہجری بمطابق 629 عیسوی کو خالد بن ولید نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کی تاریخ کے بارے میں حتمی طور پر کسی مورخ نے کچھ نہیں لکھا، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جو خالد بن ولید کی ہلکا بگوش اسلام ہونے کا پتہ دیتا ہے، اور وہ ہے ملک شام کے ایک مقام موتا کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی۔ یہ اسلامی لشکر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر سن 7 ہجری بمطابق 628 عیسوی کو شام کے لیے روانہ ہوا تھا، اور خالد بن ولید اس لشکر میں بطور ایک کمانڈر شامل تھے۔ موتا کا علاقہ موجودہ اردن کا حصہ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید نے اپنے آپ کو اسلام کی ترویج اور نئی اسلامی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے وقف کر دیا، اور اس محبت اور جانثاری سے اس مشن کو آگے بڑھایا کہ دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم مسلمان سپہ سالار کی حیثیت سے تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوا لیا۔ خالد بن ولید نے سب سے پہلے فتح مکہ کی مہم میں نوجوان مسلمانوں جن کا تعلق قریش سے تھا کے ایک دستے کی قیادت کی، اور فتح مکہ کے بعد جنگ حنین میں 209 مسلم بدوؤں کے ہمراہ شریک ہوئے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین مقرر ہوئے تو کچھ قبیلوں نے دائرہ اسلام سے نکل کر اسلامی سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی اور خلیفہ کے احکامات ماننے سے انکار کا ارتکاب کیا۔ تو خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو اسلامی فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کر کے باغیوں کی سرکوبی کا حکم دیا۔ خالد بن ولید نے سب سے پہلے ایک اہم قبیلہ بنی اسد کے سردار طلیحہ کو شکست سے دوچار کیا، جس نے حجۃ الوداع سے واپسی پر نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ بنی اسد سب اس کے تابع ہو گئے تھے اور اس نے اپنی قوم کے افراد پہ مشتمل ایک فوج تیار کر لی تھی اور نجد میں چشمہ براخا پر پڑاؤ ڈالا۔ خالد بن ولید نے ان سب کا گھیراؤ کر لیا۔ بالآخر انہوں نے توبہ کر لی اور دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کی طرف رخ کیا، جس نے مرتد ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کی ہوئی تھی اور جو بنی تمیم قبیلے کا سردار تھا۔ خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ ایک اور شخص مسلمہ بن تمامہ تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ میں نبوت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک بنا دیا گیا ہوں، اور اس دعوے کا اظہار اس نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اپنے ایک خط میں بھی کیا تھا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کذاب قرار دیا تھا۔ اسی لیے تاریخ میں اس کا ذکر مسلمہ کذاب کے نام سے ہوتا ہے، جس نے اپنے حامیوں کی ایک بہت بڑی فوج تیار کر رکھی تھی، جس کی تعداد 40,000 تھی۔ خالد بن ولید اپنے اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اس کی سرکوبی کے لیے پہنچے تو مسلمہ کذاب کی فوج نے ان کا زبردست مقابلہ کیا۔
दोनों फौजों के दरमियान घुस्मान की जंग हुई और एक मरहले पर खालिद बिन वलीद को ऐसा भी महसूस हुआ कि इस्लामी लश्कर के अंदर शिकस्त का खौफ पैदा हो गया है। बल्कि मुसलमा के कुछ फौजी खालिद बिन वलीद के खेमे के करीब पहुंच गए थे, लेकिन खालिद बिन वलीद ने संभल कर हमला किया और दूर तक मुसलमा के आदमियों को धकेलते चले गए। फिर उन्होंने ललकार कर मुसलमा को मुकाबले के लिए पुकारा। वो सामने आया मगर मुकाबले की ताब ना लाकर भागा। इसकी फौज में भी भगदड़ मच गई और इसे शिकस्त से दो चार होना पड़ा। खालिद बिन वलीद ने मुसलमा कज़ाब को पकड़ लिया और अपनी तलवार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूसरी जंग किस फौज और लश्कर के खिलाफ लड़ी और अरब के किस ताकतवर सरदार को गिरफ्तार किया, ये सब जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए।